اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، وہ خالق کائنات بھی ہے، وہ تمام موجودات کو وجود میں لانے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے پھر میں اسے یاد کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جیسے مجھے گمان کرتا ہے میں ویسے ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اسے سب سے افضل فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ دنیا میں آپ دیکھیں بندہ کسی سے محبت کرے، کسی سے پیار کرے، کسی کو یاد کرے، کسی کا تذکرہ کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس کو یاد کرے، وہ بھی اس سے پیار کرے، وہ بھی اس سے محبت کرے، اور وہ بھی اس کی یاد کرنے کا جواب دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اگر بندہ، یعنی اللہ کا بندے سے کتنا پیار ہے کہ اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام اپنے رب کا تذکرہ کریں، صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک مبارکہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو، جو تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہارا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد سے نکلنے سے بھی بہتر ہو، کہ جہاد میں جا کر تم ان کی گردنوں کو کاٹو، وہ تمہاری گردنوں کو کاٹے، اس عمل سے بھی بہتر ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں وہ عمل کون سا ہے؟ تو آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ تو اللہ کو یاد کیا کر، اللہ کا تذکرہ کیا کر، صبح و شام اللہ کو یاد کر۔ یہ تیرا عمل جو ہے وہ ان سارے اعمال سے بہتر ہے کہ تو سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو جہاد کے لیے نکل جائے، اللہ اس سے تیرے درجات کو بلند فرمائے گا اور اللہ تمہیں قرب نصیب فرمائے گا۔ تو آج سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے، اللہ کے ذکر کو بلا دیا، ہم نماز کے قریب نہیں جاتے، ہم تسبیحات کے قریب نہیں جاتے، نفلی نماز کے قریب نہیں جاتے، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، دنیا داری میں مگن ہو گئے ہیں، بس دنیا ہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ سونا چاندی بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سونا چاندی بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، جہاد کے لیے نکلنا بھی اتنا اہم نہیں ہے۔ تمہارے سارے اعمال سے جو بہتر عمل ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کا تذکرہ کیا کرو۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نا تو آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اور فرشتے نازل ہو کر جہاں پہ وہ بیٹھا یاد کر رہا ہوتا ہے، محفل میں ہے یا تنہا ہے، تو اس جگہ کو آ کے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پہ چھا جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پہ تسکین نازل ہوتی ہے، اور وہ فرشتے آ کر رحمت کا سایہ کر دیتے ہیں، اور پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں بتاتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ، فلاں فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تجھے یاد کر رہا تھا، تیرا ہی نام لے رہا تھا، تیری تسبیحات کر رہا تھا، تیری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں وہ کیا مانگتا تھا مجھ سے؟ عرض کریں گے یا اللہ تیری جنت مانگتا تھا، کس چیز سے پناہ مانگتا تھا؟ تیری جہنم سے پناہ مانگتا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا، کیا جنت کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ میری جہنم اور جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو یا اللہ ہر وقت تیری جہنم سے پناہ مانگتے اور ہر وقت تیری جنت کو طلب کرتے رہتے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جا کے عرض کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی اس گفتگو کے بعد ارشاد فرمائے گا، رشتوں آج گواہ ہو جاؤ، یہ جو بندہ میرا ذکر کر رہا تھا، میری تسبیحات کر رہا تھا، میری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا، نفلی نماز ادا کر رہا تھا، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، گواہ ہو جاؤ آج میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر محفل ہے تو محفل والوں کو معاف کر دیا، اگر محفل کے ساتھ کوئی جڑ کر بیٹھا ہے، کوئی دیکھ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ جو دیکھنے والا ہے فرشتے عرض کریں گے مولا وہ محفل میں بیٹھا تو نہیں تھا، تیرا ذکر تو نہیں کر رہا تھا، لیکن گزرتا ہوا وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ ذکر والوں کو دیکھ رہا تھا نا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ کا کرم وسیع ہے، اس کا فضل کتنا وسیع ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اجر و ثواب کے تو بہت سارے اعمال ہو گئے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک عمل ایسا بتا دیں یا رسول اللہ کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں اور ہمیشہ کرتا رہوں، اس کو چھوڑوں نہ، وہ عمل میں کرتا رہوں، ایسا ایک عمل بتا دیں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا بتایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو اس عمل کو نہ چھوڑنا، اس کام کو نہ چھوڑنا اور اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا اور اس کو کرتے رہنا، کیونکہ پہلے میں حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، یہ تیرا عمل کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، جہاد میں نکلنے سے بھی بہتر ہے، تیرے ہر عمل سے بہتر ہے، اور تیرے درجات کو بلند کرنے والا ہے، تجھے اللہ کا قرب نصیب کرنے والا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کریں، تسبیحات کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، زیادہ سے زیادہ رب کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔